لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، یعنی تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب البتہ سخت ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد لاکھ و کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور مزید یہ کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اور کرم فرمایا کہ جمعہ کے دن جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم، یہ دنیا ہے، یہاں ہر ایک پر مصیبت آئے گی، ہر ایک کو آزمایا جائے گا، ہر ایک کا امتحان ہوگا، چاہے وہ مال کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے، یہ جانی مالی کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہر نفس کو آزمائیں گے۔ میرے محترم، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں دینداروں پر بھی مصیبت آتی ہے، دنیا داروں پر بھی مصیبت آتی ہے، مگر جب دنیا دار پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے، اور طرح طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہمیں پر مصیبت کرنا تھا، ایسے جملے نکالتے ہیں جو انہیں کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں، اور جب دنیا اور جب دیندار پر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ سوچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آزمائش بھیجی ہے، یہ جو تکلیف بھیجی ہے، یہ تو عارضی تکلیف ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جیسے دنیا یہ فانی دنیا ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، ویسے یہ تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے۔ میرے دوستوں، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آدمی جب ٹرین سے سفر کرتا ہے تو بعض دفعہ اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے وطن آنے کے لیے، اپنے گھر پر آنے کے لیے، جہاں اسے سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے، اپنے گھر آنے کے لیے اسے بعض دفعہ سفر میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اسے کھڑے کھڑے آنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیر میں سوجن آ جاتی ہے، لیکن وہ سب تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے جب ہم گھر پہنچ جائیں گے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر تکلیف آنی ہے، مصیبت آنی ہے، لیکن ہم اگر سوچیں گے یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے اور ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے، اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، تو میرے دوستوں یہ تکلیف ہمیں برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے سہل بن جائے گی یہ تکلیفیں۔ اور میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں، ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو نہیں گن سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لامحدود احسانات کیے ہیں، بے شمار نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہے۔ اگر ذرا سا تکلیف آ جاتی ہے تو میرے دوستوں ہم کیا کہنے لگتے ہیں، ذرا سی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام پہلے ایک شخص کے غلام تھے، اور وہ جو مالک تھا وہ آپ علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتا تھا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکاوت کی وجہ سے، سمجھداری کی وجہ سے، دانشمندی کی وجہ سے آپ علیہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد محبت رکھتا تھا۔ ایک دن اس مالدار نے کیا کیا، خربوزہ کاٹا، اور خربوزہ کاٹ کر اس کی جو کاشیں تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش فرمائی۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام خربوزے کی پھاکی کو لے کر مزے لے کر کھا رہے ہیں۔ جب آخری پھاکی بچتی ہے تو اس مالک نے خود اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اسے منہ کو لگایا، اتنی کڑوی تھی اس سے کھایا نہ جا سکا، اس نے ترنت ہی اس کو تھوک دیا، اور حضرت لقمان سے کہا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، یہ اتنی کڑوی ہے، یہ اتنی سخت ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ میرے دوستو دل کی تختی پر لکھ لیجئے انہوں نے کیا جواب دیا۔ کہا جس مالک کے ہاتھوں سے روز اچھی اچھی چیزیں کھائی ہے، جس مالک کے ہاتھوں سے روز آنا لذیذ چیزیں کھائی ہے، آج اگر اس مالک کے ہاتھ سے ایک کڑوی چیز مل گئی تو میرے غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا اسے کڑوی بتا کر اپنے مالک کو شرمندہ کیا۔ میرے دوستو یہی حال ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اگر ایک تکلیف یا کوئی تکلیف ہم پر آ جاتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے نہ بنیں۔ میرے دوستو دمشق میں ایک شخص تھا، وہ سفر کر رہا تھا، ایک صحرا میں پہنچا، دیکھا کہ ایک شخص بوریا پہنے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا میں تو تیرے اوپر کوئی نعمت نہیں دیکھ رہا ہوں، تو تیرے پاس نہ تو مال دولت ہے، نہ تو گھر ہے، اچھا سا گھر ہے کہ تو اس میں اچھے سے زندگی گزار سکے، کس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، کس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا ہوں، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے تھے اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور میری زبان اللہ کے ذکر سے مشغول ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ سامنے والا بندہ رونے لگا، اور وہ بھی اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ بھی یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہم پہ لامحدود ہے، ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ کے مکان پہ چور آئے، مال و اسباب چرا کے لے کے چلے گئے۔ گھر والوں نے کہا حضرت چور آئے تھے، مال و اسباب چرا کے لے کے چلے گئے۔ اللہ والے نے کہا اللہ کا شکر ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا۔ تو گھر والوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، چور آئے مال و دولت لے کے چلے گئے، چور آئے خزانے لے کر چلے گئے، آپ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تو حضرت نے جواب دیا چور آئے مال و دولت لے کے چلے گئے، چور آئے مال و اسباب لے کے چلے گئے، بس یہی نا، اگر شیطان آتا تو ایمان ہی لے کے چلا جاتا، اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ رفقا بھی تھے، ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی کہ ایک آدمی تھا، لولا تھا، لنگڑا تھا، پائش تھا اور برس کا مریض تھا۔ برس کہتے ہیں جس کی چمڑی خراب ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے، برس کا مریض تھا۔ تو ان کے رفقا نے کہا کہ حضرت اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ قرآن پاک میں آیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو میرے دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھانے پینے اور پیشاب و پیخانے کے راستے کو صحیح نہیں کیا ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے پیشاب و پیخانے کے راستے کو بند کر دے تو کیا ہوگا؟ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہم پہ لامحدود ہے، بے شمار ہے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جب مومن بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے بدتر بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، ہم سے کمزور بھی لوگ اس دنیا میں موجود ہیں میرے دوستوں، اور کوئی مصیبت کوئی بلا ایسی نہیں کہ اس سے بھی بڑی مصیبت نہ ہو۔ میرے دوستوں
جب ہم اپنے سے بدتر لوگوں پر دیکھیں گے، اپنے سے بدتر اور کمزور لوگوں پر نظر رکھیں گے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہوگی۔ اور جب اپنے سے مالدار لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم ناشکرے بن جائیں گے۔ اسی لیے جناب احمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم دین کے بارے میں اسے دیکھو جو تم سے بزرگ ہو، جو تم سے بڑا ہو، اور دنیا کے بارے میں اسے دیکھو جو تم سے بدتر ہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دین کے بارے میں اسے دیکھتے ہیں جو ہم سے کمتر ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، فلاں بندہ روزہ نہیں رکھتا، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، فلاں بندہ تلاوت نہیں کرتا۔ میرے دوستوں، بلکہ انہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی، چاشت، اشراق اور تہجد کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ایک دن میں 10 پارے کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دین کے بارے میں اپنے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے بارے میں اپنے سے مالدار لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ اس کی جیسا ہم کار نہیں خرید سکتے تو پریشان ہوتے ہیں، اس کے جیسا ہم مکان نہیں بنا سکتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر حضور کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو غمگین نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالی وہ جو وہ رہتی ہے، ایک سوچ رہے کہ ہم بھی اس طرح بن جائیں، یہ جو غمگین رہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دور فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جب شکر ادا کریں گے تو میرا دل غمگین نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ایک گرمی کا سخت زمانہ تھا، جا رہے تھے، ان کے پاس جوتا نہیں تھا، ان کے دل میں صرف ایک شکوہ ہوا کہ اے اللہ، تو اپنے بندے کو جو تیرے سامنے آہ وزاری کرتا ہے، جو تیرے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، اس کے پاس جوتے نہیں ہیں، اور جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیرے حکم کو مخالفت کرتا ہے، تو آپ نے اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ صرف شکوہ ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد کے دروازے پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نوجوان پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں اس نوجوان کے سرے سے پیر ہی نہیں ہے، فوراً آ کر سجدے میں گر جاتے ہیں، اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ تو نے ہمیں پیر عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اگر ہمارے پیر نہ ہوتا تو شادی کے تو ہم کیا کرتے؟ اسی لیے اپنے چھوٹوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ جب اپنے چھوٹوں پر نظر رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو غمگین نہیں فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، اور جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کے عوض میں ہمارے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندے پر کوئی گھٹن، تکلیف یا رنج یا کوئی مصیبت آتی ہے، یا اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، جب میں کسی مومن بندے کو دنیا سے نکال کر بخشنا چاہتا ہوں تو اس کے ذمے جو گناہ ہوتے ہیں، اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، اس گناہوں کو مرض بنا کر یا اس کے رزق میں تنگی کر اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ دنیا ہے، دنیا میں مصیبت آئے گی، لیکن میرے دوستوں، ہمیں مصیبتوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے تو یہ لازم ہمیشہ ہم عافیت کا سوال کریں، ہمارے لیے یہ لازم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کریں۔ لیکن اگر دنیا میں کوئی مصیبت، جانی، مالی یا معاشی مصیبت پہنچ جائے تو ہمیں ثواب کی پختہ امید رکھتے ہوئے اور گناہ کے کفارہ کا یقین کرتے ہوئے ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت پڑھ لیں۔ واخر